اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہماری یادداشت، ہمارا حافظہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور سب سے زیادہ حق ہمارا حافظہ اگر رکھتا ہے تو یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو جمع کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ نبی کے فرمان کو جمع کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کی حکمتوں کا اس کو مجموعہ بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اچھی چیز اور ہر مثبت چیز اس میں ذخیرہ ہو۔ بقول شیخ سعدی، ہر فضول چیز، لغو چیز اگر آپ کے ایک کان سے ان ہوتی ہے تو اس کو دوسرے کان سے آؤٹ کر دینا چاہیے، اور ہر دینی اور قرآن کی جو نصیحت ہمیں میسر آتی ہے وہ ایک کان سے داخل ہو تو وہ اندر ہی اس کو وقوع پذیر ہو جانا چاہیے، اور اس کی جو برکات ہیں وہ یہ ہیں کہ امپرسیپٹبلی ہم اس کے فوائد حاصل کریں گے، ہم اس کے نتیجے میں مثبت سوچ کے مالک بن جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی عطا اور اللہ کی مدد ہم تک جاری اور ساری ہو جائے گی۔ اس لیے ہر سچی مثبت جو بات ہے وہ ہماری یادداشت اور ہمارے ذخیرے میں جمع ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انمول موتی، ان کی دعائیں ہیں، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور الگ الگ موقع کے اوپر جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں یہ ہمیں بھی حفظ ہونی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بھی حفظ ہونی چاہیے، اور گھر کے تمام افراد کو حفظ ہونی چاہیے، اور برمحل اور موقع کے مطابق اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ آئینہ دیکھنے لگے ہیں تو دعا پڑھ لیں، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ یا رب العزت جیسے تو نے مجھے خوبصورت شکل عطا کی اس طرح اچھی سیرت بھی عطا کر۔ آپ بیت الخلاء میں جانے لگیں تو اس سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں، اور اس سے بھی پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ جب بیت الخلاء سے باہر آئیں تو غفرانک پڑھ لیں کہ یا رب العزت میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ آپ کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، جب کھانا کھا چکے تو الحمدللہ پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ آپ دودھ پینے لگیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، اور جب دودھ پی چکیں تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا پڑھ لیں۔ تو یہ دعائیں بہت اکثیر ہیں،
ان کے بہت فائدے ہیں، اور بعض دعائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایسی دعائیں فتنوں سے بچنے کے لیے، عذاب جہنم سے بچنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، قرض سے بچنے کے لیے، نفسیاتی الجھنوں سے بچنے کے لیے دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں سکھائی ہیں۔ تو تعلیم کا سب سے بنیادی اور پہلا حق یہ ہے کہ ہم یہ دعائیں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ بچوں کا بے پناہ حافظہ ہوتا ہے، اور ان کے حافظے میں ان دعاؤں کو حفظ کرانا میں سمجھتا ہوں واجب ہے ہر ماں باپ کے اوپر، اور نہ صرف یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ ان کے ماں باپ کے لیے بھی بہتر ہے۔ ہم دنیوی تعلیم پر اتنی توجہ دیتے ہیں، اور اس دنیوی تعلیم کا صرف ایک ہی فائدہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ صرف اور صرف مالی فائدہ نظر ہو سکتا ہے، یا پھر سب سے بڑی جو بیماری ہمارے معاشرے میں ریاکاری ہے، تو تعلیم کو بھی بطور ریا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تعلیم جو دنیاوی ہے، یہ نہ تو ان کے اخلاق پر اثر ڈالتی ہے، اور نہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کے جو عوامل ہیں ان پر اثر ڈالتی ہے، اور نہ بڑوں کی عزت سکھاتی ہے۔ یہ تعلیم جو دنیوی ہے، نہ ہی یہ بچوں سے شفقت کرنا سکھاتی ہے، نہ ہی یہ جس مقصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے وہ مقصد پانے کے بعد انسانیت کی خدمت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ دنیوی تعلیم پڑھ کر اگر کوئی انجینئر بنتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دینی تعلیم نہ ہونے کے نتیجے میں، تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں وہ ایسی بلڈنگ بنائے گا جو 2 نمبر ہوگی، اور اس میں ریت کی مقدار زیادہ ہوگی، سیمنٹ کی مقدار کم ہوگی، سریے کا استعمال کم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مٹیریل کا استعمال ناقص ہوگا۔ اگر یہی تعلیم، اس میں تربیت شامل نہیں جو دین کی ہے، حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی ڈاکٹر بنے گا تو اس میں مخلوق کی خدمت کی کوئی تڑپ نہیں ہوگی، اسے صرف اپنے پروفیشن سے پیار ہوگا، یا اسے پیسے کمانے سے پیار ہوگا۔ وہ چھوٹے سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایسی دوائی تجویز کرے گا یا ایسا عمل تجویز کرے گا جو مریض کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس لیے کہ اس میں دین کی تربیت جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اسی طرح all spheres of life، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد میں اگر دین کی تربیت شامل نہیں ہے، خالصتاً قرآن و حدیث سے اس کی محبت اور وابستگی نہیں ہے، تو وہ مخلوق خدا کے لیے خدمتگار نہیں ہو سکتا صحیح معنوں میں۔ یہی ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھے انسان اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں، اور ہم اچھے مسلمان اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے نبی کے فرمان کو سینے سے نہیں لگایا، ان کی دعائیں جو ہیرے موتیوں سے بھی زیادہ قدر و منزلت رکھتے ہیں، ہم نے ان کو اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ نہ ہی ہم یہ خود پڑھتے ہیں یہ دعائیں، نہ ہی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، نہ ہی ہم قرآن مجید خود پڑھتے ہیں، نہ ہی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ صرف ریاکاری پر فوکس ہونے کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ تنزلی کا